اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ اول سورۃ الکہف وآخرہا کانت لہ نورا من قدمہ الی رأسہ، کہ جس نے سورہ کہف شروع میں تلاوت کی اس کے لیے قدموں سے لے کے سر تک نور ہوگا، ومن قرأہا کلہا، اور جس نے پوری سورہ کہف کی تلاوت کی، کانت لہ نورا ما بین السماء الی الارض، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے لے کے آسمان تک نور پیدا فرما دیں گے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں من قرأ من سورۃ الکہف 10 آیات، جس نے سورہ کہف میں سے 10 آیات پڑھی عند منامہ، سونے سے پہلے، اسم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورۃ الکہف تدعی فی التوراۃ حائل، کہ سورہ کہف کا نام تورات کے اندر حائل تھا۔ حائلہ کیا مطلب؟ حائل ہونے والی، یعنی یہ بندے اور قبر کے عذاب کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے، بندے اور شیطان کے درمیان حائل ہونے والی صورت ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ الکہف، وہ گھر جس کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے، لا یدخلہ شیطان تلک اللیلہ، اس رات شیطان اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، یعنی جو بندہ رات کو سورہ کہف تلاوت کر لے گا اس گھر کے اندر شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے اس سورت کی کتنی عظمت ہے کہ جس گھر میں رات کو پڑھی جائے شیطان رات کو داخل نہیں ہو سکتا، تو بھئی اگر دن میں پڑھی جائے گی تو دن میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور جس گھر کے لوگ پڑھیں گے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ اس سورت کو یاد کرنا اور اس کی کثرت سے تلاوت کرنا یہ بہت فائدے کی بات ہے، اسی لیے جمعہ کے دن اس سورت کا پڑھنا اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن تلاوت کیا کرو، تو ہم سورہ کہف کی بھی تلاوت کریں جمعہ کے دن اور اس کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے بھی بچائے اور جو دجال ہے اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ سورہ کہف سے پہلے ایک سورت ہے سورہ اسراء، اس کا نام ہے، اللہ رب العزت نے اس کو سبحان کے لفظ سے شروع فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو سبحان کے لفظ سے وہ سورت شروع ہوئی ہے، اور یہ سورت اسراء یہ سورت کہف اس کے بعد آئی، اس کو اللہ نے الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا ہے۔ چنانچہ سبحان اور الحمد کا ایک جوڑ ہے۔ بخاری شریف کی آخری روایت ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو دیکھیں پہلے تسبیح آئی اور پھر تحمید آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وہی ترتیب رکھی۔ قرآن مجید کچھ صورتیں ہیں جن کو اللہ نے الحمد سے شروع فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاطر ہے، یا یہ سورہ کہف ہے۔ الحمد سے کیوں شروع فرمایا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے کمال رحمت سے اور مہربانی سے اپنے بندوں کو اس کلام سے نوازا، یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی مہربانی ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمد سے اس لیے سورت کو شروع فرمایا کہ اللہ جانتے تھے کہ بندے میرے حمد کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے مجھے اپنی حمد خود بیان فرمانی ہے۔ اللہ نے اپنی حمد خود بیان فرمائی۔ امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر بندہ اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے تو بھی وہ اللہ کی حمد کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہے کہ انسان اس کی عظمت کے مطابق اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ ہم اللہ کی کیا تعریف کریں گے؟ انبیاء کے سردار، انبیاء کے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرما دیا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ کی تعریف اللہ خود ہی بیان فرما سکتا ہے، مخلوق میں سے کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا، اللہ اتنے بڑے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک عام آدمی اس کو کوئی کہنے لگ جائے کہ جی آپ ذرا ایک سپر کمپیوٹر کی تعریف کریں، تو ایک عام آدمی یا ایک بچہ جو پرائمری اسکول کا پڑھنے والا ہے وہ سپر کمپیوٹر کی کیا تعریف کرے گا؟ وہ تو جانتا ہی ہے اس کے بارے میں۔ اسی طرح ہم بندے ہیں، ہم اللہ کی عظمت کی حقیقت کو جانتے ہی نہیں، اس لیے ہم اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ جتنی تعریفیں کریں گے یہ تعریفیں نیچے رہ جائیں گی۔ اللہ کی شان اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں،
اسی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادت، ہم نے آپ کی عبادت ایسے نہیں کی جیسی عبادت کرنے کا حق تھا، ہم عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کتنے خلوص سے عبادت کیوں نہ کرے، کتنی یکسوئی کے ساتھ، کتنی توجہ کے ساتھ، کتنی جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے، وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، اس کی عبادت نیچے رہ جاتی ہے۔ اللہ کی شان اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے، اس سے بھی اونچی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر ہی نہیں سکتے جیسے اللہ تعالیٰ اونچے ہیں، حمد کے لائق ہیں، پھر ثواب کیوں ملتا ہے؟ پھر ثواب کا ثواب کیوں ملتا ہے بندے کو؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا۔ علماء جواب دیتے ہیں کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو اسکول داخل کروائے نا اور شام کو بچہ گھر واپس آئے اور آ کے کہ ابو میں نے لکھنا سیکھا ہے، باپ کہتے ہیں بیٹا دکھاؤ تختی، تو بیٹا تختی دکھاتا ہے، اس نے ٹیڑھی سیڑھی لائنیں لگائی ہوتی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، لیکن باپ اس کو انکریج کرنے کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے اس کو آئس کریم انعام لے کے دے دیتا ہے۔ یہ جو آئس کریم کا انعام ہے یہ خوش خطی کا انعام نہیں ہے، یہ اس کا دل رکھنے کے لیے اس پر شفقت کا اظہار ہے۔ اسی طرح اللہ جو ہماری عبادتیں قبول کرتے ہیں وہ ہماری عبادتوں کی کوئی اچھائی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے، اس کی رافت اور رحمت کا یہ تقاضا ہے، اللہ اپنے بندوں کی ٹوٹی پھوٹی عبادت پر بھی ان کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو الحمد کے لفظ سے شروع فرمایا۔ واضح و نصیحت کی باتیں کر کے آخر پر خطیب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ یہ پوری کی پوری نصیحت کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے۔ اسی لیے جو لوگ جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جب دوسری اذان ہوگی تو آئیں گے، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، تو وہ بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز رہیں ورنہ اللہ تعالیٰ او لیختتمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین، اگر وہ جمعہ کی نماز چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں۔ تو دلوں پہ مہر جباریت لگا دی جاتی ہے جو انسان جمعہ کی نماز میں غفلت کرتا ہے۔ اور ویسے بھی سوچئے قوم یہود نے یوم الست کی ناقدری کی تھی، یوم السبت کی ناقدری کی تھی۔ ان کو کہا گیا تھا کہ اس دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، مگر انہوں نے ہیلے بہانے سے اپنی مرضی پوری کر لی۔ تو یوم السبت کی ناقدری کرنے پر قوم یہود کی شکلیں ظاہر طور پر اللہ نے مسخ کر دی تھیں۔ علماء نے لکھا جو امت مسلمہ کا بندہ جمعہ کے دن کی ناقدری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے من کی باطنی شکل کو مسخ فرما دیں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو بندہ جمعے کا اہتمام نہیں کرتا نا وہ کسی کام کا نہیں رہتا، دل مسخ ہو جاتا ہے، دل کی شکل اندر کی بدل دی جاتی۔ باقی اللہ رب العزت نے فضیلت دی جمعہ کے دن کو، تو یہ دستور ہے کہ محبوب کی جہاں نظر پڑتی ہے اسی کو شرف مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے کچھ انبیاء کو شرف بخشا، ان کو کتابیں عطا فرمائی، چنانچہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ پھر اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں دیکھیں تو 4 خلفاء کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ پھر ذرا آگے چلیں تو اللہ رب العزت نے ائمہ میں سے 4 ائمہ کو ایک شان عطا فرمائی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اور غور کیجئے کہ 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم مہینے بنایا، رجب، شعبان، رمضان اور محرم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 راتوں کو فضیلت عطا فرمائی، شب قدر، 15 شعبان کی رات، اور شب عید اور شب جمعہ اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی۔ 4 دنوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی گئی، چنانچہ یوم عرفہ جس دن حج ہوتا ہے، یوم الفطر عید فطر کا دن، یوم الاضحیٰ عید الاضحیٰ کا دن،
اور یوم الجمعہ جمعہ کا دن اللہ رب العزت نے ان دنوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی. لہذا ہمیں جمعہ کے دن کا اہتمام اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہماری ایک عادت بنتی جا رہی ہے کہ جی دوسری اذان ہوگی اور پہلی رکعت کھڑے ہوتے ہوتے ہم جمعہ میں چلے جائیں گے، تو اس سے انسان بہت ساری فضیلتوں سے محروم رہ جاتا ہے. حق یہ بنتا ہے کہ وقت سے پہلے آئیں اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، امام کی نصیحت کو سنیں، تاکہ پچھلے ہفتے سے اس ہفتے تک کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. یہاں پر ایک نقطے کی بات ذرا سمجھنے والی ہے، توجہ فرمائیے گا. اس دنیا میں جو چیزیں ہیں یہ جنت کی نعمتوں کا عکس ہیں. جو چیزیں بھی اس دنیا میں ہیں وہ جنت کی نعمتوں کا عکس ہیں. اسی لیے جو دنیا کے پھل ہیں یہ آخرت کے جنت کے پھلوں کے مشابہ ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں پھل ملیں گے جو مشابہ ہوں گے. تو وہاں کے انار یہاں کے انار کی شکل والے ہوں گے، لیکن ان کی کوالٹی، ان کی رنگت، ان کا ذائقہ وہ بہت بہتر ہوگا. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں کے انار یہاں کے آلو کی طرح یا یہاں کے امرود وہاں کے کیلے کی طرح. نہیں، جو شکل یہاں ہے شکل وہی ہوگی، لیکن کوالٹی کے اندر فرق ہوگا. تو مشابہت ہوگی. جب ان پھلوں میں مشابہت، تو جیسے دنیا کے گھر ایسے آخرت کے گھر وہ بھی اسی طرح ہوں گے. دروازے ہوں گے، کھڑکیاں ہوں گی، دیواریں ہوں گی، چھت ہوگی، جیسے گھر بنتے ہیں. مگر یہاں کے گھر اینٹ گارے سے بنے، وہاں کے گھر سونے چاندی کی اینٹوں سے بنیں گے، مشک کا اس میں سیمنٹ استعمال کیا جائے گا. اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ سرخ یاقوت سے بنا ہوا پورا گھر عطا فرما دیں گے، مگر مشابہت ہوگی. اور آگے دیکھیے، جیسے دنیا کی عورتیں ہیں جنت کی عورتیں بھی بالکل اسی طرح ہوں گی. گو کہ ان کا حسن و جمال اس وقت کی عورتوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر جنت کی حور اپنا پلو آسمان دنیا سے نیچے کر دے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے. اگر کھاری پانی میں تھوک ڈال دے تو کھاری پانی میٹھا ہو جائے. مردے سے ہم کلامی کر لے تو مردہ بھی زندہ ہو جائے. اس کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہوئے انسان اپنی آنکھوں سے خود دیکھے گا. تو معلوم ہوا کہ شکل تو ایک جیسی ہوگی، مشابہت ہوگی، مگر کوالٹی کچھ اور ہوگی. یہ مشابہت دسترخوان میں بھی، چنانچہ دنیا میں ہم دسترخوان لگاتے ہیں تو آخرت کے دسترخوان کی ترتیب بالکل یہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، دسترخوان بچھاؤ، پہلے برتن لا کے رکھو اور پانی مشروب لا کے وہ رکھ دیا کرتے ہیں. پھر فرمایا لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. اور پھر ڈرائی فروٹ لا کے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ مہمان اگر کچھ لینا چاہے تو اس میں سے لے لیں. جب ڈرائی فروٹ بھی رکھ دیا گیا پھر کھانے آتے ہیں جو اصل ڈشز ہوتی ہیں. تو فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. پھر بھنا ہوا گوشت آئے گا جس کے کھانے کی لوگ اشتہا رکھتے ہیں. تو ترتیب جو دنیا میں وہی ترتیب آخرت کی. تو جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کا عکس ہیں، جو یہاں معاملہ ہوگا ویسا ہی معاملہ آخرت میں، مگر وہاں کی کوالٹی، وہاں کی لذتیں وہ ایسی ہوگی کہ دنیا کو اس کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے، مگر عکس ضرور ہے. تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کا عکس ہیں، اب حقیقت کی بات سمجھیے کہ جمعہ کو فضیلت اس لیے ملی کہ یہ آخرت کی ایک نعمت کا عکس ہے. وہ کون سی نعمت؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنتی مخلوق کے حسن کو دیکھیں گے، اتنا متعجب ہوں گے، حیران ہوں گے، 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہ جائیں گے اور ان کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا. جیسے کوئی خوبصورت چیز دیکھو تو انسان دیکھتا رہتا ہے متحیر ہو کر. تو جنتی مخلوق کا حسن اتنا ہوگا کہ یہ حیران ہو کر 70 سال دیکھتے رہ جائیں گے، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا. پھر جنتی وہاں زندگی گزاریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جب جنتی اپنی زندگی انجوائے کرنے لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے خطاب فرمائیں گے فَاسْأَلُونِي مَا شِئْتُمْ، میرے بندو مانگو مجھ سے تم کیا مانگتے ہو. تو جنتی کہیں گے اللہ سب نعمتیں مل گئی، مزے میں ہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے، اب ہم آپ سے کیا مانگیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اپنے علماء کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں گائیڈ کریں گے کہ تمہیں کیا چاہیے. چنانچہ جنت میں بھی ہمیں اپنے علماء کی ضرورت رہے گی. دنیا میں تو رہتی ہے، جنت میں بھی رہے گی. جنتی اپنے اپنے علاقے کے علماء جو جمعہ پڑھاتے تھے ان کی طرف رجوع کریں گے، پوچھیں گے جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھو علماء سے تو بتائیں اور کیا مانگے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا مانگیں. علماء کہیں گے کہ اگرچہ بہت نعمتیں مل گئیں، ایک نعمت ابھی باقی ہے. کون سی نعمت؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہم جنت میں تجھے آپ کو ایک مزید نعمت عطا فرمائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، اور ابھی تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا، یہ نعمت ابھی باقی ہے. تو بس یہ سنتے ہی جنتی وجد میں آئیں گے، عشق و مستی میں، اور اللہ تعالیٰ سے جنتی فریاد کرنے لگ جائیں گے اللہ مکان ہو اور مکی کی ملاقات نہ ہو تو مزہ کیا، جنت میں تو آپ نے پہنچا دیا، اگر آپ سے ملاقات آپ کا دیدار نہ ہو تو جنت کا مزہ کیا. پھر جنتی کہیں گے اللہ ہم دنیا میں آپ کو بن دیکھ کے سجدے کیا کرتے تھے، تہجد میں جاگا کرتے تھے، رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، مولا تیرے حکموں کی پابندیاں کیا کرتے تھے، اس امید پر کہ آخرت میں آپ سے ملاقات ہوگی. اور آپ نے فرمایا بھی تھا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دار السلام میں تمہیں بلاتا ہے. مولا اب تو ہم جنت میں پہنچ گئے، اب ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیجئے. چونکہ جب عاشق صادق کو پتہ چلتا ہے نا کہ محبوب سے ملاقات کا امکان ہے تو اس کا عشق اس کو بے قرار کر دیتا ہے. تو جنتی اس وقت اپنے اندر عشق کا ایسا جذبہ محسوس کریں گے کہ کہیں گے اللہ ہمیں جلدی اپنا دیدار عطا فرما دیجیے. اب تو آپ کا گھر بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. محبوب کے گھر پہنچ جائیں تو محبوب ملاقات کا شرف عطا کرتا ہے. لہذا اے میرے مولا ہمیں اپنا دیدار عطا کیجیے. علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، فرمائیں گے جنتیوں اس کے لیے تیاری کرو. جیسے دنیا میں شادی ہوتی ہے تو اس سے پہلے لوگ تیاری کرتے ہیں، کپڑے سلواتے ہیں، پھر اپنے بال بنواتے ہیں، پھر نہا دھو کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے تقریب میں شرکت کے لیے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جنتی بھی تیاری کریں گے. ان کے لیے ایک بازار ہوگا جو حسن و جمال کا بازار ہوگا. جنتی وہاں جائیں گے تو جیسے چاہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے من پسند کا حسن و جمال عطا کر دے گا. آج دنیا میں جس کا چہرہ گول وہ لمبا نہیں ہو سکتا، جس کا لمبا وہ گول نہیں ہو سکتا، آنکھیں چھوٹی تو موٹی نہیں ہو سکتی، موٹی ہے تو بادامی نہیں بن سکتی. تو لمیٹیشن ہے. مگر جنت کا معاملہ اور اس بازار میں جنتی جائیں گے جیسے چاہیں گے. میرے بال ایسے ہوں، میری آنکھیں ایسی ہوں، میرے ہونٹ ایسے ہوں، میرے رخسار ایسے ہوں، ان کے اوپر رخسار کی جو چمک ہے وہ ایسی ہو، خوبصورتی ایسی ہو، دانت ایسے ہوں. یہ سوچتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو من پسند کا حسن عطا کرتے چلے جائیں. آپ سوچئے ذرا وہ کیا جگہ ہوگی جہاں مومن کو اس کے من پسند کا حسن ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آج عورتیں اپنا میک اپ کرتی ہیں کہ ہم خوبصورت نظر آئیں، لیکن جو اللہ نے ان کے نقش نین بنا دیے اس کو بدل تو سکتی نہیں. لیکن وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. جو سوچیں گے اللہ تعالیٰ من پسند کا حسن و جمال عطا فرما دیں گے. پھر جنتی ایک جگہ پہنچیں گے، دریا کے کنارے کی جگہ ہوگی، اور وہاں پر جنتی کرسیوں کے اوپر بٹھا دیے جائیں گے. نور کی بنی ہوئی کرسیاں ہوں گی، ممبر ہوں گے. پہلے انبیاء کی صفیں، پھر ان کے صحابہ کی، پھر صدیقین، شہداء، صالحین، سب صفیں ہوں گی. تو جنتی وہاں پر بٹھا دیے جائیں گے. حدیث پاک میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعوت فرمائیں گے. جیسے آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پہلے ہم کھانا کھا لیتے ہیں پھر ذرا مل کے باتیں کریں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ دعوت کریں گے
مگر ایک ایک جنتی کے سامنے 70,000 پلیٹوں کے اندر کھانے رکھے جائیں گے. یہ اس کریم کی مہربانی ہے. نزلا من غفور الرحیم. کیا وہ دسترخوان ہوگا, کیا جنتی کی شان ہوگی, تو لوگ کھانا کھائیں گے بھوک کی وجہ سے نہیں, لذت لینے کی خاطر کھائیں گے. پیٹ نہیں بھرے گا. یہاں تو ایک ڈش کھا لو تو دوسری ڈش کی جگہ نہیں ہوتی, دوسری کھا لو تو تیسری چکھنا بھی مشکل ہوتی ہے. وہاں تو لذت کی وجہ سے کھائیں گے, پتہ نہیں کیا کیا مزے پائیں گے. چنانچہ جب کھا لیں گے پی لیں گے مجلس شروع ہوگی. حضرت داؤد علیہ السلام اپنی زبان میں اللہ کا کلام سنائیں گے. اب ذرا غور کیجیے, آج ہم ایک اچھے قاری سے اللہ کا قرآن سنتے ہیں تو طبیعت پہ کیا وجد کسی کیفیت آ جاتی ہے. تو کائنات کے جتنے بھی انسان ہیں ان میں سب سے زیادہ خوش آوازی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی. لہن داؤدی مشہور ہے. قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو چلتا پانی رک جاتا تھا, پرندے ان کے جو ہے وہ کندھے پہ آ کر بیٹھ جاتے تھے. اللہ اکبر, کیا آواز ان کی سریلی ہوگی, کیا سوگ ہوگا ان کی آواز میں. وہ اللہ کا قرآن سنائیں گے. بعض روایتوں میں آیا نبی علیہ السلام بھی اللہ کا قرآن سنائیں گے. مگر یہ بات پکی کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ خود قرآن کی تلاوت فرمائیں گے, سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے. اب وہ کیا عجیب منظر ہوگا بھائی کہ جب اللہ رب العزت تلاوت فرمائیں گے اور اس کے بندے سن رہے ہوں گے, اس لذت کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. جب یہ سب باتیں ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. وہ دیدار کیسے ہوگا؟ بے جہت ہوگا, بے کیف ہوگا, بے شبہ ہوگا, بے مثال ہوگا. ہم نہ سمت کا تعین کر سکتے ہیں, نہ کیفیت کا, نہ کسی چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں, نہ مثال دے سکتے ہیں. بس اتنا ہے کہ جیسے سب لوگ آسمان پہ چاند کو دیکھ لیتے ہیں, کوئی دقت نہیں ہوتی, سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر اللہ کا دیدار کر لیں گے. اب وہ دیدار کی کیفیت ہماری سوچ سے بالا تر ہے, مگر دیدار نصیب ہوگا. جب دیدار نصیب ہوگا تو جیسے دنیا میں آندھی آتی ہے تو مٹی ہر طرف اڑتی ہے, تو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو ایک نور کی آندھی آئے گی اور ہر جگہ نور ہی نور ہوگا. وہ نور جنتیوں کے چہروں پہ سج اور خطیب سے قریب تر بیٹھنے کی کوشش کرے گا. اس کی عادت کے مطابق اللہ جنت میں بھی اپنے قرب کا دیدار عطا فرمائیں گے, اگلی صفوں میں جگہ عطا فرمائیں گے. میرا یہ بندہ پوری زندگی جمعے کا اہتمام کرتا رہا, یہ خطیب کے قریب ہو کے بیٹھتا تھا, کیونکہ دنیا کی یہ نعمت عکس ہے جنت کی نعمت کا. لہذا فرمائیں گے کہ دنیا میں یہ خطیب سے قریب ہو کے بیٹھتا تھا, وقت سے پہلے آتا تھا. لہذا یوم مزید جب اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا تو اس بندے کو بھی اگلی صفوں میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرما دے. اور امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ نے ایک نقطہ لکھا, وہ فرماتے ہیں کہ جس کیفیت کی نماز بندہ دنیا میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. وہ کیسے کہ اگر نماز کے اندر اس کے دل میں دنیا کے وساوس آتے رہتے ہیں تو یہ تمام وسوسے جنت میں اللہ تعالیٰ کا جب دیدار ہوگا اس کے اوپر نورانی پردے بن جائیں گے, تو پردوں کے اندر سے اس کو دیدار ہوگا. جو شخص اس دنیا میں ایسی نماز پڑھے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اور دھیان نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ بغیر کسی پردے کے جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے. تو ہمیں اس بات کی تمنا کرنی چاہیے کہ ہم بھی اگلی صفوں میں آ کر بیٹھا کریں, امام خطیب کے خطبے کو توجہ سے سنا کریں, اور اس خطبے کو سنتے ہوئے مراقبہ کرنے سے پرہیز کیا کریں. اس لیے کہ نماز میں نگاہیں رکھنے کی بھی جگہ متعین کر دی گئی. قیام میں ہو تو سجدے کی جگہ, رکوع میں ہو تو دونوں انگوٹھوں کے درمیان, سجدے میں جاؤ تو جیسے ناک کے اوپر, اتحیات میں بیٹھو تو دامن کے اوپر. جیسے نماز میں نگاہ کی جمع کو مخصوص کر دیا, اسی طرح خطبے کے دوران مومن کو کہا گیا تم خطیب کی طرف متوجہ رہو, یہ سوچتے رہو اللہ آج تیرا پیغام پہنچانے والے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں,
اس نعمت کے بدلے تو جنت میں ہمیں اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما دے. تو یاد کا یہ جمعہ اس دن کا عکس ہے، یوم مزید کا، لہذا اہتمام کے ساتھ جمعہ کے دن مسجد میں آیا کیجیے اور امام کی بات کو سنا کیجیے. ہم نے علماء ماوراء النہر کا اس معاملے میں ایک عجیب عمل دیکھا. شاید قزاقستان کی بات ہے، ایک مسجد میں جمعہ کا نماز پڑھانی تھی تو ہم فجر کے بعد سفر کر کے وہاں پہنچے اور جاتے ہی سو گئے. 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، کم از کم اتنا تو درود شریف ضروری پڑھ لیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھ، چوتھائی حصہ. زیادہ پڑھو گے تو فائدہ زیادہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا حصہ. بھائی زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فائدہ. 3 حصے. فرمایا اور زیادہ تو 4 حصے. جب انہوں نے کہا کہ میں پورا وقت درود شریف پڑھنے میں لگا دوں گا، نبی اسلام نے فرمایا اذن یغفر لک ذنبک، تیرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور تیرے غموں کو تیرے سر سے اتار دیا جائے گا. تو درود شریف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور دھو دے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف کا پڑھنا انسان کے دلوں کی ظلمت کو مٹا دیتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل ان کے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں اپنا پورا وقت درود شریف کے پڑھنے میں گزار دیتا. تو ہم بھی درود شریف پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام. اس سے کیا ہوگا کہ دل کو غذا پہنچ جائے. چوتھی چیز اللہ کا ذکر کرنا، ذکر لسانی یا ذکر قلبی جیسا بھی معمول ہو. ذکر کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، اور حدیث پاک سے دلیل نزلت علیہم السکینہ، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے. ملائکہ آ جاتے ہیں ان کے اوپر جہاں لوگ مل بیٹھتے ہیں مختلف جگہوں سے آئے ہوئے اللہ کو یاد کرنے کے لیے. تو ذکر کرنے سے سکینہ کا نازل ہونا بھی اس بات کی دلیل کہ انسان کے دل کو غذا ملتی ہے. ذکر سے ذات کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے. جتنا جس چیز کا تذکرہ زیادہ کریں اتنا اس سے محبت ہوتی ہے. تو کثرت ذکر کا حکم اس لیے کہ اس سے اللہ رب العزت کی محبت انسان کے دل میں پڑتی. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. ہمیشہ ذکر کرنا ہے، ہر وقت کرنا. موسموں کے بدلنے کا اس پہ اثر نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے اکابر صبح شام کا کچھ وقت تھا جس میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے. پھر 5ویں چیز جس سے کہ انسان کے اوپر رحمت اترتی ہے وہ ہے اتباع سنت. جتنا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا جائے گا اتنا اللہ کی رحمت ہم پہ برستی جائے گی. جتنا ہر عمل سنت کے مطابق. اس لیے ہمارے سلسلہ آگے نقشبندیہ میں بیعت ہونے کے بعد پہلا کام یہی بتاتے ہیں، ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے. کیوں؟ ایک تو اجر ہے، ایک قرب ہے، اللہ کی محبوبیت ملتی ہے، اور تیسرا یہ چیز انسان کے روح کی غذا بھی ہے. دلیل قرآن عظیم شان میں سے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر رحمت برسے گی. تو اتباع سنت سے بھی انسان پر رحمت برستی ہے. پھر 6ٹھی چیز اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا. قرآن مجید میں تو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ کونوا حکم ہے، اور حدیث پاک میں بھی حکم دیا گیا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالسۃ العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیت بماء المطر. کہ جس طرح بارش کے اترنے سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح اہل اللہ کی حکمت بھری باتوں سے اللہ دلوں کو زندہ کر. تو دلوں کو غذا کا ملنا حدیث سے ثابت. اس لیے تو فرمایا کہ انسان کہیں نہ کہیں اپنا تعلق جوڑے. مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مشائخ کی نظر شفا اور ان کا کلام کیمیا ہے. ان کا کلام کیمیا اور ان کی نظر شفا ہے. یہ 10 اسباب ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش کا بندوبست کر لیں. سب سے پہلا سبب استغفار. استغفار کہتے ہیں کہ اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا،
شریعت نے کہا الندم توبۃ، ندامت یہ توبہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش انسان وہ ہوگا من وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا ہوگا۔ تو ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص حضرت حسن اللہ عنہ کے پاس آیا، حضرت بہت گناہگار ہوں، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک اور آدمی آیا، حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ پھر ایک آدمی آیا کہ حضرت بہت قرضہ چڑھ گیا، دعا کریں کہ کوئی اسباب بن جائیں رزق کے، مال کے، تاکہ قرضہ اتر جائے۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ پھر ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا میرا باغ ہے، دعا کریں کہ میرا پھل زیادہ لگے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا میری کھیتی باڑی کی زمین ہے، دعا کریں پانی اندر سے نکل آئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ اب سننے والا حیران کہ مختلف لوگ مختلف ضروریات آ کر بیان کرتے رہے، سب کے لیے ایک ہی جواب۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ؟ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، قرآن مجید سے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو سب سے پہلے استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر اللہ بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں درختوں پہ پھل زیادہ عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے چشمے جاری فرما دے گا۔ آپ اگر غور کریں تو ہماری روزمرہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انہی میں سے ہیں۔ کوئی بیٹے کے لیے پریشان، کوئی کاروبار کے لیے پریشان، کوئی قرضوں کی وجہ سے پریشان۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور یہ عمل قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے۔ ہم استغفار کم کرتے ہیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور شام استغفار کا کرنا معمول بنا لینا چاہیے۔ آپ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے دفتر جاتے ہوئے تو راستے میں جو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بعض لوگ نعت سن لیتے ہیں، تلاوت سن لیتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود پڑھے کچھ۔ تو اگر اس دوران آپ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں تو سینکڑوں دفعہ استغفار نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور اگر پورا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ تو اپنے ٹائمنگز کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ اس میں درود استغفار کثرت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں، کیونکہ حدیث پاک میں یہ فرمانا کہ قیامت کے دن وہ بندہ بہت خوش ہوگا جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا۔ دوسرا سبب ہے توبہ۔ توبہ اور استغفار بہت قریب ہیں، ان میں لائن آف ڈیمارکیشن ڈالنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، مگر علماء نے لکھا ہے کہ استغفار پچھلے گناہوں پہ ریپینٹنس کو کہتے ہیں، اور توبہ آئندہ گناہوں کو کمٹ نہ کرنا، اس کی کمٹمنٹ کرنا، عزم کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ توبہ عزم جازم، ایک عہد کرنا کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ تو گویا توبہ کا تعلق آئندہ گناہ نہ کرنا، استغفار کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے کہ میں نے جو کیا برا کیا، اللہ بس میری غلطی کو پلیز معاف کر دیں، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اور یہ استغفار کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، حکم ہے، صیغہ ہے امر کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ حکم ہے تو سوچئے پھر ہمیں استغفار کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ توبہ ہر بندے پہ کرنی ضروری، چنانچہ کافر ہے تو وہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان بن جائے، مومن ہے گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن جائے، جو نیک ہے وہ جو اپنے اعمال کے اندر غفلت ہوتی ہے، نماز کی غفلت، ذکر میں غفلت، تلاوت میں غفلت، اس غفلت سے توبہ کرے، اور جو کہے کہ جی میں تو اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، تو بھئی ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ اس کوالٹی کے تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت پا سکے۔ اب پھر استغفار کرنا کہ اللہ اس کو قبول کر لیجئے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادت، اے اللہ ہم نے عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا۔ اگر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں،
ہماری عبادتیں کیا عبادتیں؟ تو استغفار کرنا، توبہ کرنا ہم میں سے ہر بندے پر لازم ہے۔ تیسری چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، الحسنات الماحیہ، نیکیاں۔ جو انسان نیک اعمال کرتا ہے تو گناہ دھل جاتے ہیں۔ نیک اعمال کی مثال صابن کی ہے، گناہوں کی مثال میل کی سی۔ صابن جتنا زیادہ لگتا ہے اتنا میل دھل جاتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ یہاں شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بچہ تعلیم پا رہا ہے مگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے، تیرے علم کا کیا فائدہ، گناہ تو چھوڑتا نہیں۔ بھائی اگر گناہ کرتے ہیں تو علم تو الٹا ان گناہوں کو دھوئے گا، وہ علم ہی چھڑوا دیتا ہے تاکہ دھونے کا مسئلہ ہی نہ رہے۔ اب عورت سوچے گی میں پردہ تو کرتی نہیں، نمازوں کا کیا فائدہ؟ یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ بھئی آپ نمازیں پڑھتی رہو، اس نمازوں کی برکت سے اللہ پھر پردے کی بھی توفیق دے دیں گے۔ تو نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے کبھی بھی۔ یہ سوچ کے جی میں اچھا تو ہوں نہیں، کیا فائدہ؟ فائدہ ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، بھئی گناہ تو ہم چھوڑتے نہیں اور نیکی آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہاں کی لاجک ہے؟ تو اس لیے نیکی بھاگ بھاگ کے کرنی چاہیے۔ اگر گناہ ہے تو نیکی اور زیادہ کریں تاکہ نیکی کی برکت سے گناہوں کی ظلمت ختم ہو جائے اور دھل جائے۔ حدیث پاک میں ہے بندہ گناہ کرتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، دوسرا گناہ، تیسرا، 5 گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے ہاں دستور ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 نیکیاں ملنی تھیں، تم نے 5 گناہ لکھے ہیں نا، اچھا تم 5 گناہ مٹا دو، میں نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کی بجائے صرف 5 نیکیاں بیلنس وہ ڈال دیتا ہوں۔ چنانچہ 5 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 5 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی۔ اس لیے خوب نیکی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی ظلمت سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ چوتھی چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاء المؤمنین للمؤمن، جو ایمان والے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ عمر لانو جا رہے تھے عمرے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ تو نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے۔ یہ بہت اچھی عادت ہے کہ جب کسی سے ملیں جی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، والدین کو کہنا، بڑوں